بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. محترم سامعین کرام، پچھلے ہفتے ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ ہمارے پاکستان میں اللہ اس کی حفاظت فرمائے اور وہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور برکتیں نازل فرمائے. وہاں پچھلے جمعے کو نمازیوں اور پولیس کے درمیان مدبھیر ہوئی اور نمازیوں نے پولیس والوں کو مارا پیٹا، بلکہ وہاں کے جو امام صاحب تھے وہ ان کو ابھار رہے تھے کہ پولیس والوں کو مارو. تو کسی ساتھی نے سوال کیا کہ کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، دیکھیے، حکومت کسی کی بھی ہے، سیاسی جماعت میں آپ اس کے مخالف ہیں، اس کے موافق ہیں، لیکن ایک چیز یاد رکھیے، جب ایک آپ کا حاکم بن گیا تو اس کی جو اچھی باتیں ہیں وہ ہمیں ماننی چاہیے. اور یہ جو بات انہوں نے کی اور یہ نظام جو بنایا کہ مسجدوں میں جمعہ نہیں ہوگا، اس کی وجہ کہ لوگ ایک جگہ سب جمع نہ ہوں، اور جب لوگ جمع ہوتے ہیں تو وائرس پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو ہمارے فائدے کے لیے، آپ کے فائدے کے لیے کیا، آپ کو اس پر عمل کرنا چاہیے تھا. آپ اگر جمعے پڑھنے کا شوق تھا تو آپ اپنے گھر میں پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ عبداللہ ناصر رحمانی کا بھی فتویٰ اس پر آیا کہ گھر میں اپنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. اور شیخ ابراہیم بھٹی صاحب کے چھوٹے بھائی جناب مولانا ضیاء الحق بھٹی صاحب، انہوں نے بھی کافی دلائل کے ذریعے ثابت کیا کہ اگر کوئی پڑھنا چاہے، اس کے پاس انتظام ہو جائے، چند آدمی ہیں اور ایک آدمی خطیب کی حیثیت سے چھوٹا خطبہ دے دے تو اس کا جمعہ ہو جائے گا. اور اگر آپ جمعہ نہیں پڑھتے ہیں، جیسے بعض نے کہا، اور سعودیہ کے اور بہت سارے مصر کے، اردن کے بہت سارے اسلامی ممالک کا فتویٰ یہ رہا کہ آپ اپنے گھر میں ظہر پڑھ لیجئے، تو آپ کو اختیار تھا، گھر میں ظہر پڑھ لیتے، گھر میں جمعہ قائم کر لیتے تاکہ زیادہ رش نہیں ہوتا مسجدوں میں. اور آپ کو اپنے امیر کی اطاعت کرنی چاہیے. میرے پیارے بھائیو مسلمانوں، آپ کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، اور اپنے حاکموں کی. تو حاکموں کی اطاعت کرنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارباز بن ساریہ والی روایت میں کہ علیکم بالسمع والطاعۃ، تم کو سننا چاہیے اور اطاعت کرنی چاہیے. وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حبشی غلام بھی اگر تمہارا حاکم بن جائے، تو یہ ایک قسم کی بتا رہے ہیں کہ ایک ایسا آدمی جو تمہاری نظر میں بہت چھوٹا ہے، حبشہ کا غلام ہے، اب غلام ہو کے حاکم بن گیا، تب بھی تم اس کی اطاعت کرو کیونکہ اب وہ تمہارا حاکم ہے. تو میرے پیارے بھائیو، اس کو دین سمجھ کے، ہاں یہ چیز یاد رکھیے، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کسی مخلوق کی اطاعت نہیں جائز اگر خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو. مثلا وہ کہتا شرک کرو، آپ نہیں کریں، اور کوئی غلط کام کا آرڈر دیتا ہے، آپ نہیں کریں. لیکن اس میں تو مصلحت ہے، علماء نے اس پہ فتویٰ دیا، پوری دنیا کے علماء نے فتویٰ دیا، تو یہ مصلحت آپ کے لیے تھی. تو آئیے میں اسی سلسلے میں کچھ احادیث آپ کو سنا دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من کرہ من امیرہ شیئا فلیصبر، اگر تمہارے امیر کے اندر کوئی برائی بھی ہے تو تم صبر کرو. آپ فرماتے ہیں فإنہ من خرج من السلطان شبرا مات میتۃ جاہلیہ، جو اپنے امیر کے خلاف ایک بالش برابر بھی خروج کرتا ہے وہ جہالت کی موت مرے گا. اس کو بخاری مسلم نے روایت کیا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الدین النصیحہ، مسلم شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دین نصیحت ہے، خیر خواہی ہے. ہم نے کہا اللہ کے رسول کس کے لیے؟ آپ نے فرمایا للہ، اللہ کے لیے خیر خواہی کرو. ولی کتاب ہی، اس کی کتاب کی، یعنی اس کو پڑھو، اس کو پھیلاؤ، اس کی تعلیم دو. ولی رسول ہی، اس کے رسول کی بات مانو، اس کی تعلیم کو عام کرو. ولی ائمۃ المسلمین، اور
مسلمانوں کے جو حکمران ہیں ان کے لیے بھی خیر خواہی کرو، وعامتہم، اور جو عام لوگ ہیں ان کے لیے بھی آپ خیر خواہی کریں۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بھی بخاری مسلم کی روایت ہے، علی المرء، آپ فرماتے ہیں کہ آدمی کے اوپر، المسلمی، جو مسلمان آدمی ہے، السمع والطاعہ، اپنے امیر کی بات سننا اور اس کی اطاعت کرنا ہے، فیما احب او کرہا، اس کو اچھا لگے یا برا لگے، اس کو پسند ہو یا ناپسند ہو، آپ نے اپنی امیر کی اطاعت کرنی ہے۔ الا ان یؤمر بمعصیہ، ہاں اگر وہ کوئی معصیت کا حکم دے رہا ہے تو پھر آپ اس کی اطاعت نہ کریں۔ اگر وہ معصیت کا حکم دیتا ہے فلا سمع ولا طاعہ، تو اس کی اطاعت نہیں کرنی ہے۔ ایک روایت میں تو بھائیو یہاں تک فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی روایت، تسمع وتطیع للامیر وان ضرب ظہرک واخذ مالک، تمہارا امیر اگر تم کو مارے، تمہاری پیٹھ پر درے برسائے، تمہارا مال بھی چھین لے، غصب کر لے، ظلم کرے تمہارے اوپر، تب بھی تم خروج مت کرو، بغاوت مت کرو، تم اس کی بات کو سنو اور اس کی اطاعت کرتے رہو۔ اور یاد رکھو یہ بھی، اسمعوا واطیعوا، آپ فرماتے ہیں، یہ مسلم شریف کی روایت ہے یہ بھی، کہ سنو اپنے امیروں کی بات، اپنے حکمران کی بات اور اطاعت کرو، فإنما علیہم ما حملوا وعلیکم ما حملتم، ان کے اوپر وہی ہے جو ان کے اوپر بوجھ ڈالا گیا، جو ان کے اوپر ذمہ داری ڈالی گئی۔ اگر انہوں نے اس کو پورا نہیں کیا تو اللہ ان سے پوچھے گا، حکمرانوں سے بھی پوچھے گا، اور تم کو جو کچھ ذمہ داری دی گئی ہے تم وہ کرو، تم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو یہ نہیں کہ حاکم ظلم کرتا رہے، اس کو کوئی پوچھے گا نہیں، اس کو پوچھے گا، لیکن دنیا میں امن و امان کے خاطر، لوگوں کی عزت آبرو صحیح رہے، حفاظت سے رہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہمیں یہی دیتے ہیں، آرڈر دیتے ہیں کہ آپ اپنے حاکم کی اطاعت کیجئے اور اس کی بات مانیے اور بغاوت مت کیجئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے حاکموں سے غداری کی یا بغاوت کی، ان ملکوں کا کیا حال ہے آپ کے سامنے ہے۔ لیبیا کا نقشہ آپ کے سامنے ہے، مصر میں پچھلے دنوں جو کچھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے رہا، تونس میں جو کچھ ہوا، مغرب میں جو کچھ ہوا، سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ عزتیں لوٹی جاتی ہیں اور راستے بند ہو جاتے ہیں، انسان قتل کیے جاتے ہیں۔ اس لیے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو حاکم دیا ہے، جو صحیح بات ہے اس میں ان کی اطاعت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، پوری دنیا میں مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔